منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله البشير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لائق قصد احترام قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات بڑے اچھے اچھے انداز میں نعت و منقبت، خطابت سماعت فرما رہے تھے. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد سے اس محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے، جناب مرحوم حاجی قاری شرافت حسین صاحب کی برسی کے تعلق سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار خاص میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، مرنا سب کو ہے. آج ہم بیٹھے ہیں، کل کوئی ہماری پاکاہ میں بیٹھے گا. آج ہم مسجد سے لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں، کل لوگ ہماری موت کا اعلان سنیں. اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، ہمیں کچھ تیاریاں کر لینی چاہیے. بچنے والا کوئی نہیں ہے، جانا سب کو ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی ذات تو تیرے رب کی ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں موت کی تیاریاں کرنی ہے. ذہن نشین کرے میری بات.
آج لوگ کثرت سے دولت اکٹھا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ سکھ ملے. لوگوں نے جائیداد زمینیں بڑھا لی تاکہ سکھ ملے، بینک بیلنس بنا لیے تاکہ سکھ ملے، پراپرٹی بڑھا لی تاکہ سکھ ملے. لیکن حضرات محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کسی ایسے شخص کے پاس جانا جس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہو، زمینیں بھی ہوں، عالیشان بنگلہ بھی ہو، گاڑیاں بھی ہوں، لیکن اس کے پاس نہ اس کی ماں ہو اور نہ اس کا باپ، اور جا کر کے اس سے پوچھنا کہ تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ یار تجھے تو اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، بتا تو صحیح تیری کیسی کٹ رہی ہے؟ یقیناً جب وہ آپ کا جواب سنے گا تو یہی کہے گا، سوال سنے گا تو یہی جواب دے گا کہ یہ بات سچی ہے کہ میں پیسے والا ہوں، یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس عالیشان بنگلے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ میں دولت والا ہوں، لیکن جب باہر سے گھوم کر کے گھر کے اندر قدم رکھتا ہوں اور ماں کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تو پھر یہ دولت کسی کام کی نہیں رہ جاتی. عمر کتنی بھی گزر چکی ہو، بندے کے بال سفید ہو گئے ہوں، ذرا جا کر کے اس سے پوچھنا کہ تجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے؟ جیسے ہی اتنا کہو گے نا تو یہ آنکھیں برسنا شروع ہو جائیں گی. بھلے سے 60 سال کا یا 70 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، جا کر کے سوال تو کر دینا کہ یار تجھے تیرے باپ کی یاد آتی ہے؟ تجھے تیری ماں کی یاد آتی ہے؟ بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہے گا کہ تو یاد کرنے کی بات کرتا ہے. ارے جب ماں کا خیال آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات تھی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی بھی میری ماں دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر، یہ ماں ہوتی ہے صاحب، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ سب سے زیادہ امیر وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے تو ہم کہیں گے نہیں، غلط کہتے ہو. آپ کہیں کہ سب سے زیادہ امیر وہ ہے جو پیسے والا ہے تو یہ جواب بھی آپ کا ہمارے لیے ہماری سمجھ سے باہر ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے ابھی ماں باپ زندہ ہیں، جس کے سر پر باپ کی شفقت بھی ہے اور جس کے دامن میں ماں کا آنچل بھی ہے، وہ سب سے بڑا امیر ہے. لوگوں نے معیار بنا لیا دولت کو کہ جس کے پاس دولت ہے وہی امیر ہے. اور لوگوں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے نا تو قدر کر لو ماں باپ کی، ورنہ بہت پچھتاؤ گے جس دن یہ دنیا سے چلے گئے. کتنی بھی دولت خرچ کر دینا، نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا. ماں باپ دولت سے نہیں ملتے بلکہ ماں باپ تو نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، ماں باپ تو نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ماں باپ کے پاس جایا کرو نا تو ان کی دعائیں حاصل کیا کرو، ان سے برکتیں حاصل کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ کے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. توجہ کریں. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت آپ کو دی، پوری دنیا کی بادشاہت سے نوازا، اور ایسی بادشاہت کہ جنات پر آپ کی حکومت، ہوا پر آپ کی حکومت. جب آپ کو سفر کرنا ہوتا نا تو آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کے جو ہے تخت کو اڑا کر کے لے کر کے جاتی، اور جہاں آپ کو اترنا ہوتا کہہ دیتے ہوا ٹھہر جا، رک جا، ہوا رک جاتی، اتار دیتی، آپ اتر جاتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے، اور جب چلتے چلتے آپ کا تخت مدینے کے اوپر سے گزرا نا،
حضرت سلیمان فرماتے ہوا تخت نیچے اتار دے. اللہ اکبر. تخت نیچے اتار دیا گیا اور جیسے ہی تخت نیچے اترا ہے حضرات محترم حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جوتوں کو تخت کے اوپر اتارا اور اتار کر کے پیدل نیچے اترے ہیں اور اتر کر کے ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی حضرات محترم مدینہ بسا نہیں تھا, ابھی جو ہے شہر آباد نہیں ہوا تھا, ابھی ویرانہ تھا, جنگل ہی جنگل تھے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جوتوں کو تخت پر رکھا اور ننگے پیر ٹہل رہے تھے. آپ کی امت کے جو علماء تھے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان, آپ تو اللہ کے وہ نبی ہیں, آپ تو اللہ نے آپ کو تو ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ ہوا پر آپ کی حکومت ہے, جنات پر آپ کی حکومت ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے جوتوں کو کیوں اتارا ہے, اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان فرماتے ہیں اے میری امت کے علماء, مجھے اس مٹی سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس مٹی سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. علماء نے پوچھا حضرت جی کون محمد, کیسا مدینہ؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے, بظاہر تو وہ یتیم ہوں گے لیکن عبداللہ کے لخت جگر ہوں گے, آمینہ کے نور نظر ہوں گے. اللہ اکبر. مکے میں پیدا ہوں گے لیکن آ کر کے مدینے کو بسائیں گے. اللہ اکبر. اور تم پوچھتے ہو کہ میں نے تخت کے اوپر اپنے جوتوں کو کس لیے اتارا, تو سنو, میں نے آنے والی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ لوگوں, جب نبی کا شہر مدینہ آ جائے تو ان کے شہر کی تعظیم کے لیے, اس کی ادب اور احترام کے لیے اپنے جوتوں کو اتار کر کے جانا ہے. نبی کے ادب اور احترام کے لیے, ان کے شہر کے ادب اور احترام کے لیے جوتے پہن کر کے نہیں گزرنا بلکہ مدینے کا احترام بجانا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام, تخت اتار دیا گیا, تخت نیچے اترا. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دیر ٹہلے, اس کے بعد میں آپ نے ہوا کو حکم دیا. توجہ رکھیں, یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف کیا ہے, ماں باپ کا ادب اور احترام, اور ماں باپ سے جو دعائیں ملتی ہیں نا وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. حضرت کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے اگر ماں باپ دل سے دعا کرتے. آپ نے حکم دیا ہوا چل میرے تخت کو لے کر کے چل. جیسے ہی ہوا لے کر کے چلی آپ کے تخت کو, اور جب آپ کا تخت سمندر کے کنارے پہنچا, آپ نے دیکھا, آپ کی نگاہ پڑی کہ سمندر میں سے موجیں اٹھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا ہوا تخت نیچے اتار دے. جیسے ہی سمندر کے کنارے تخت اتارا گیا, اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں موجیں اٹھ رہی ہیں, دریا میں موجیں اٹھ رہی ہیں. آپ اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں, ایک جن تھا, اس سے آپ نے کہا ہے کوئی جو سمندر کی گہرائی میں جا کر کے پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں. ایک جن حاضر ہوا, عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ اگر حکم دیں تو میں ابھی کود جاتا ہوں اور جا کر کے پتہ لگا کر کے آتا ہوں یہ موجیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا, جن نے جو ہے سمندر کے اندر کود لگا دی, چھلانگ لگا دی, اندر گیا. کچھ دیر کے بعد نکل کر کے باہر آیا, آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر میں اندر گیا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے سمندر کے اندر اور اس کے چاروں طرف یہ موجیں گھوم رہی ہیں اور وہیں سے اٹھ کر کے اوپر آ رہی ہیں, لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا مجھے گھبراہٹ ہوئی, میں اوپر نکل کے آ گیا ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. پھر اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں, جناتوں کی جماعت کی طرف دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں ہے کوئی جا کر کے دیکھ کر کے آئے. تب ایک انسان جن کا نام آصف بن برخیا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت اگر آپ کہتے ہیں تو میں جا کر کے دیکھ کر کے آتا ہوں. آصف بن برخیا نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی, اندر گئے ہیں اور جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں سمندر کے اندر بڑا ہی خوبصورت محل ہے. آپ نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن محل ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. باہر آ گئے نکل کر کے اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جو محل ہے اس کو میں نے اٹھانے کی کافی کوشش کی لیکن بڑا وزنی تھا, بہت بھاری تھا, اس لیے میں نہ اٹھا پایا. اللہ اکبر. اگر آپ حکم
حکم دے میرے ساتھ جو ہے کچھ جنات کو بھیج دے تاکہ میں جا کر کے اس محل کو اٹھا کر کے دریا کے کنارے لیے آؤں. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی جماعت کی طرف نظر کی. پوری جماعت سمندر میں اتر جاتی ہے اور جا کر کے حضرات محترم اس محل کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے دریا کے کنارے کو محل جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ محل پیش کر دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے محل کی طرف جب دیکھا تو محل چاروں طرف سے بند ہے, کوئی دروازہ اس کے بعد اس کے اندر جانے کا نہیں ہے. ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ جب تو نے محل عطا فرما ہی دیا ہے اور جب میرے چاہنے والوں نے سمندر کے اندر سے اس کو نکال ہی لیا ہے تو پھر کیوں نہ اس کا دروازہ ظاہر فرما دیتا ہے, کیوں نہ میں اس کے اندر جا کر کے دیکھوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا دعا قبول ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. فوراً ایک دروازہ ظاہر ہوا. حضرت سلیمان اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں, ایک نوجوان ہے, بڑا ہی خوبصورت نوجوان اس محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے سلام عرض کیا, جواب دیا وعلیکم السلام یا نبی اللہ. سلام کا جواب بھی دے دیا اور کہا سلیمان علیہ السلام آپ یہاں بھی تشریف فرما ہو گئے. اتنا کہنا تھا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں او نوجوان یہ تو بتا تجھے میرے نام کا پتہ کس نے بتا دیا ہے. جیسے ہی اتنا کہا تھا حضرت سلیمان نے تو نوجوان نے کہا تھا حضرت جی یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مجھے آپ کا پتہ کس نے بتا دیا تھا, مجھے کیسے آپ کو کیسے پتہ چل گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنا کہا حضرت سلیمان نے کہ میرا نام تجھے کس نے بتا دیا تو نوجوان کہتا ہے حضور جس رب نے آپ کو میرا پتہ بتا دیا تھا اسی رب نے مجھے آپ کا نام بتا دیا تھا. اگر بات سچی ہے تو چپ کیوں بیٹھے ہو, سبحان اللہ بولتے رہے. اور میرے بعد میں شاعر اسلام آنے والے اور ان کے بعد جو ہے مفتی صاحب کی تقریر ہونی ہے اور پھر انشاءاللہ سلام پڑھ لیں گے. ہاں تو حضرات محترم کیا ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا, وقت کا پورا خیال رکھا جائے گا. بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نوجوان سے ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح تجھے اللہ نے یہ انعام و اکرام سے کیسے نواز دیا, آخر تو نے دنیا کے اندر رہ کر کے کون سی ایسی عبادت کی جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تیرے لیے ایک محل عطا فرما دیا. نوجوان کہتا ہے حضرت جی میں نے کوئی بڑی عبادت نہیں کی تھی, میں نے کوئی نماز روزے ادا نہیں کیے تھے, بس ایک معمولی سی بات تھی. حضرت سلیمان فرماتے ہیں وہ نوجوان ذرا بتا تو صحیح تجھے جب بھوک لگتی ہے تو تو اس محل کے اندر کھانا کہاں سے کھاتا ہے, پانی کہاں سے پیتا ہے. نوجوان کہتا ہے حضرت جی بھوک بھی لگتی ہے اور وقت پر کھانا کھاتا بھی ہوں, وقت پر پانی بھی پیتا ہوں. حضرت سلیمان فرماتے حیران ہو جاتے ہیں, فرماتے نوجوان بتا تو صحیح جب تجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا کہاں سے کھاتا ہے اور جب تجھے پیاس لگتی ہے تو پانی کہاں سے پیتا ہے. نوجوان عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اسی محل کے اندر ایک درخت ظاہر ہوتا ہے اور اس پر طرح طرح کے پھل اترنے لگتے ہیں, میں ان پھلوں سے کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے تو اسی محل کے اندر جو ہے ایک پانی کا دریا جاری ہو جاتا ہے, بس اسی کو پی کر کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں. اللہ اکبر. ابھی بات یہی تک ختم نہیں ہوئی. حضرت سلیمان فرماتے ہیں نوجوان ذرا بتا تو صحیح یہ انعام و اکرام سے نوازنے کی آخر وجہ کیا ہے. نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جب پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. ہوا یہ کہ میری ماں جو ہے بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہی تھی, میری ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو رہی تھی. جیسے ہی میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے, ادھر ماں کی طبیعت بگڑی ہے, ادھر میں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا. اور نوجوانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج ماں آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹے ذرا قریب آئیے دوائی لے کر کے آ جانا, تو بیٹا کہتا ہے تجھے اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام بچا ہی نہیں, جب دیکھو دوائی کو کہتی رہتی ہے. اللہ اکبر. اور لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ جیسی دولت سے نوازا. آج ہمارے گھر کے اندر ہماری ماں مسکرا رہی ہے تو ماں کی قدر اور عزت معلوم نہیں. اگر ہمارے گھر کی بیٹھک میں ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے تو باپ کی قدر بھول گئے.
یہ وہ ہے جب بچپن میں تو بستر کو گیلا کر دیتا تھا، تو خود گیلے بستر پر سوتی تھی اور تجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ آج جب تیرا وقت آیا ہے کہ تو اس کی خدمت کرے تو کہتا ہے کہ ہر وقت تیرا بولنے کا ہی کام ہے، ہر وقت جب دیکھو آواز ہی لگاتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یار ماں سے محبت کیا کرو، قسم خدا کی ان سے جا کر کے پوچھو جن کی ماں بھی نہیں ہے، جن کا باپ بھی نہیں ہے، جب یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آ جایا کرتا ہے۔ کس سے بتائیں اپنے درد دل کی باتیں؟ حضرات محترم بس اسی پر گزرتی ہے جس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں نوجوان بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے حضرت جی میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں جو تھا اپنی ماں کی علاج میں لگ گیا، اس کی دیکھ بھالی میں لگ گیا، میں ماں کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا ماں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹے تو رات و دن میری خدمت کرتا ہے تو سن میرے قریب آ جا، اب آخری وقت میرا ہے، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، آ کچھ دعائیں میں تیرے لیے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، حضرت سلیمان میں ماں کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا اور جیسے ہی ماں کے قریب میں بیٹھا ہوں اللہ اکبر میری ماں کہتی ہے پروردگار عالم میرا بیٹا جو رات و دن میری خدمت کرتا ہے یا اللہ اسے عبادت کی توفیق عطا فرما دینا، پروردگار عالم میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق عطا فرما دینا۔ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ آج میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب یہی پر بات ختم نہیں ہوتی، نوجوان عرض کرتا ہے حضرت جی پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اس سمندر کے اندر کیسے آ گیا؟ تو سنو اس کا جواب یہ ہے کہ جب میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ادھر میرے باپ کی طبیعت بگڑی ہے، باپ کی طبیعت نوشاز ہے، میں باپ کی خدمت میں چلا گیا، باپ کی دیکھ بھالی کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ باپ سے محبت نہیں کیا کرتے، اگر جائے کا وقت آ جائے تو نوجوان کے پاس جا کر کے دیکھو 2-3 ہزار روپے کی جیکٹیں موجود ہیں، گرم سے گرم کپڑا نوجوان کے پاس موجود ہے۔ اور یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑھاپے میں زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جوانی کے اندر زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ارے جن کو زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہے انہوں نے ایک سوادر میں 5 سال گزار دیے، اور جن کو زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں جا کر کے دیکھو 5-5 ہزار روپے کا جو ہے جیکٹ پہن رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ سے محبت کرو، قسم خدا کی ادھر ماں باپ سے محبت کرو گے ادھر مدینے والا مصطفیٰ تم سے راضی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے تو بولو سبحان اللہ۔ ہاں آدھی انرجی تو گھر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے حقیقت میں، یہ کام کرو وہ کرو اور اس کو آواز لگاؤ پتہ چلا کہ اب تقریر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں ورنہ اگر خالی گلا ملے تو انشاءاللہ حضرت سے پوچھو، جب پروگرام ساتھ میں چلتے ہیں اور آج تو پورا دن ہو گیا بھاگتے بھاگتے بڑی مشکل سے جو ہے وقت نکالا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے جاؤں گا ضرور، کتنا بھی روکوں گا آج نہیں رکوں گا۔ کہنے لگے حضرت خاص جو ہے پونوں کے دن کوئی امام صاحب جاتے ہیں؟ من کی کوئی نہیں جاتے مجھے بھی معلوم ہے لیکن میں جا کر دکھاؤں گا، ہاں میں جا کر کے دکھاؤں گا، مجھے جانا ہے تو جانا ہے۔ بولے وجہ؟ من کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد محترم کی برسی ہے اور پہلی برسی منائی ہے۔ جب تمہارے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں اگر تم ذرا سی فاتحہ کرانے لگو تو امام کہتا ہے یا اللہ اس کے والد کی مغفرت فرما دے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے لیے میوہ جات عطا فرما دے، جنتی بستر عطا فرما دے، جنت کی غذائیں عطا فرما دے۔ اور جب امام کے باپ کے اوپر آئے تو امام نہ جائے، وہ اس کے لیے دعا نہ کرے۔ تمہیں اپنا فائدہ تو دکھتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں دکھتا، بس ہمارے پاس رہ کر کے ہمارے لیے دعا مغفرت کرتا رہے۔ ہاں تو سنو بات، بولو سبحان اللہ۔ بات چل رہی تھی، نوجوان کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اے اللہ کے پیغمبر جب میرے باپ کی جو ہے طبیعت خراب ہوئی ہے تو میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور اپنے باپ کے پاس جا کر کے کہتا ہوں میں جب اپنے باپ کی خدمت میں پہنچا باپ کہنے لگا بیٹے جب تیری ماں کا انتقال ہوا تھا تو تیری ماں نے تیرے لیے کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا ابا جان جب میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا ماں کہہ کر کے مری تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جو ہے عبادت کی توفیق عطا فرما دینا۔ اتنا سنا باپ نے، کہنے لگا بیٹے جب تیری ماں نے تجھے دعا دی تھی تو آج کچھ دعائیں تو مجھ سے بھی لے کر کے چلا جا۔ نوجوان
सुलेमान कहता है अब्बा जी क्या दुआ देना चाहते हो, कौन सी दुआओं से नवाजना चाहते हो। बाप कहता है बेटे ठीक है, तेरी माँ ने कहा था कि इबादत की तौफीक अता फरमा देना, अल्लाहु अकबर। लेकिन बेटे सुन, ये बात अच्छी है कि अल्लाह ने तुझे इबादत की तौफीक अल्लाह तुझे अता फरमाएगा, लेकिन जब बंदा इबादत करता है तो शैतान उसके पीछे लग जाया करता है। जब बंदा इबादत करता है शैतान चाहता है किस तरह से इसको इबादत से रोका जाए। आ मेरे करीब आ और मैं तेरे लिए ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत के साथ साथ ऐसी जगह इबादत की तौफीक दे देना जहाँ शैतान का बाल भी ना पहुंच पाए, जहाँ शैतान तक दाखिल ना हो पाए। ऐ अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये मेरे माँ बाप की दुआ थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा ली। एक दिन क्या हुआ कि मैं दरिया के किनारे जा रहा था, अचानक मेरा पैर फिसला, मैं दरिया के अंदर गिर गया और अंदर जाकर के मैंने देखा एक महल है। मेरे दिल ने चाहा कि मैं इस महल के अंदर चला जाऊं और जैसे ही मैंने उसके अंदर कदम रखा, ऐ अल्लाह के पैगंबर इधर मैंने कदम रखा था उधर महल का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाहू अकबर। ऐ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं उस दिन से आज तक अपने रब की इबादत कर रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। और जब हिसाब लगाया ना तो हजरत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उसके पास पहुंचे हैं तो पता कितने साल गुजर चुके थे, 2000 साल। ये है माँ बाप की दुआ का असर, ये होती है माँ बाप की दुआएं। अगर माँ और बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर देना और 70 औलिया उसके हक में ना करे, उसको टाला जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआ कबूल फरमा ले। ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को अता की है। माँ बाप की कदर करो, जिस दिन ये चले गए बस उस दिन पता चलता है कि माँ की शान क्या है और बाप का मकाम क्या है। आज जब बेटा जवान होता है ना तो बाप कहता है हजरत मेरे ताबीज बनाती है। क्या हुआ कि बेटा परेशान कर दिया, बेटा जो है दिक कर दिया है, वो क्यों ना करे। अगर तूने तरीक़े मुस्तफा को अपनाया होता तो ये औलाद बुढ़ापे में तेरा सहारा बन करके नजर आती। अगर तूने हराम और हलाल का फर्क रखा होता तो ये तेरी औलाद जो है तेरे लिए सहारा बन जाती। बाद में कहते हो कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़े पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। तो यार अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लो, कसम खुदा की अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो तुमसे बगदाद वाला गौसे आजम भी राजी हो जाएगा और मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। वो गौसे आजम, बस एक बात बताता हूँ, माँ बाप की शान देखिए, मकाम देखिए। मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, 4 साल की उम्र है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, अभी बचपने की उम्र है शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, बच्चों के साथ आप जो है एक मकाम पर बैठ करके खेल रहे हैं। हजरत मोहतरम एक फकीर सामने से गुजर रहे थे, अल्लाहू अकबर। फकीर की निगाह पड़ी बच्चों पर, सलाम कर दिया, फकीर ने बच्चों को सलाम कर दिया। आज थोड़ा सा पैसा जेब में आ जाए तो बंदा सोचता है कि मैं तो इससे ज्यादा पैसे वाला हूं, मैं क्यों सलाम करूं। बात सच्ची है ना, तो फिर जबान पर फानिश क्यों, बोलो सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची है तो क्या हुआ, उन बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने जो है सलाम कर दिया। सब बच्चों के कानों में जैसे ही सलाम की आवाज आई सब बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। लेकिन जब मेरे अब्दुल कादिर जिलानी के कानों में सलाम की आवाज आई तो बड़े पीर ने एक मर्तबा सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि 2 मर्तबा आप कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाहू अकबर। जैसे ही इतना कहा वो जो बुजुर्ग थे, वो जो फकीर थे वहीं पर ठहर गए, सोचने लगे यार कोई ना कोई तो बात है, बच्चा बड़ा तहजीबदार है, मैंने तो सलाम 1 मर्तबा किया था और बच्चे ने जवाब 2 मर्तबा दिया है, आखिर जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया है, इस बात को पूछ करके जरूर जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। खड़े होकर के देख रहे थे, करीब आए बच्चों के पास और आकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुंचे और कहते बेटा जब मैंने सलाम किया था तो सब बच्चों ने 1 मर्तबा सलाम का जवाब दिया था, लेकिन ए बेटे तूने मेरे सलाम का जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया था। इतना सुना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बाबा आप चले जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम बाबा फरमाते हैं, फकीर फरमाते बेटा
जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि इस रात से पर्दा ना उठा लिया जाएगा, जब तक कि तू बताएगा नहीं कि एक मर्तबा सलाम का जवाब एक ही मर्तबा दिया जाता है, लेकिन जब मैंने एक मर्तबा सलाम किया तूने 2 बार जवाब दिया। अल्लाहू अकबर। हाथ पकड़ा गौसे आजम का, कहने लगे कि बेटा बता तो सही तूने 2 बार जवाब क्यों दिया। बहुत इनकार किया सरकार गौसे आजम ने। जब ना बात बनी, कहने लगे बाबा नहीं मानोगे? कहा नहीं मानूंगा। बिल्कुल नहीं मानोगे? कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा। बेटा बता तूने 2 बार जवाब क्यों दिया था? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ा उन बुजुर्ग का और पकड़ करके एक पहाड़ी पर लेकर के अब्दुल कादिर जिलानी गए हैं, एक टीले के ऊपर उस बुजुर्ग को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद में आप फरमाते हैं बाबा वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ बेटा आ तो रही है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बाबा उस बस्ती में वो जो दरवाजा है, वो जो घर है, वो नजर आ रहा है? अल्लाहू अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जैसे ही इतना कहा, बुजुर्ग फरमाते हैं हाँ बेटा नजर आ रहा है। जैसे ही इतना कहा, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बाबा आपसे 4 साल पहले आप जो है इस जो है महल्ले से गुजरे थे, इस दरवाजे से गुजरे थे। जैसे ही इतना कहा, बाबा की निगाहें जो है देखती रह गई। कहते हैं बेटा ये तो बता तू 4 साल की बात कर रहा है, तो तेरी उम्र कितनी है? अल्लाहू अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं बाबा उम्र तो मेरी भी 4 ही साल की है, लेकिन ये बताइए जब आप नहीं माने और इस बात से पर्दा उठाना चाहते हैं तो ये बताइए कि 4 साल पहले आप इस रास्ते से गुजरे थे, इस दरवाजे से गुजरे थे? बाबा ने कहा हाँ बेटा गुजरा तो था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बाबा जब तुम इस दरवाजे से गुजरे थे तो तुमने सलाम किया था? कहा हाँ बेटा किया था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बाबा क्यों सलाम किया था? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं बेटा इसलिए सलाम किया था कि ये सैयदों का घराना है, ये सादात का घराना है, जब मैं सलाम करूंगा तो कुछ ना कुछ दुआएं मिल जाएंगी। अल्लाहू अकबर। इतना जैसे ही बुजुर्ग ने कहा तो बड़े पीर फरमाते हैं बाबा जब तुमने सलाम किया अंदर से जवाब आया? बुजुर्ग फरमाते बेटा जवाब नहीं आया था। बड़े पीर फरमाते हैं बाबा जब तुमने सलाम किया था उस वक्त मेरी माँ घर के अंदर अकेली मौजूद थी, मेरी माँ अकेली थी और आप उनके लिए गैर महरम हो, इसलिए मेरी माँ ने जो है जब तुम सलाम किया था उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट के अंदर मौजूद था, उनके शिकम में मौजूद था। बाबा मैंने आपके सलाम को सुन भी लिया था, मैंने आपकी आवाज को भी पहचान लिया था और तुम पूछना चाहते हो कि मैंने 2 मरतबा सलाम का जवाब क्यों दिया है? तो बाबा सुनो जिस वक्त तुमने सलाम किया था वो जवाब आज तक के लिए बाकी था। तो सुनो मैंने एक सलाम का जवाब 4 साल पहले का दे दिया है और एक सलाम का जवाब आज का दे करके अपना हक अदा कर दिया। अल्लाहू अकबर। ये शान है मेरे अब्दुल कादिर जिलानी की। अल्लाहू अकबर। तो हजरात माँ बाप से मोहब्बत किया करो, बस यही एक पैगाम तुम तक पहुंचाना था कि माँ बाप अगर हैं तो हम बड़े खुश नसीब हैं और अगर माँ बाप नहीं तो फिर हजरात मोहतरम बाप की जो है आदत करीमा देखिए कि हजरात मोहतरम जब बेटा घर से निकलता है ना तो एक बाप को इतनी फिक्र होती है मेरा लाडला मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। ये माँ बाप के अलावा कोई परवाह करने वाला दूसरा नहीं है। तो इसलिए बस आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को अपने अपने वालिदैन से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये बातें मैंने बोली अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर हम सबको अमल करने की तौफीक। और अगर बोलने में या सुनने में कोई भी गलती हो गई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल व करम से माफ फरमाए।